من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے، اور چونکہ پچھلے جمعہ میں بھی ناتمام رہا اس لیے آج اس کی تکمیل کرنی ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. ایک یہ کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، دوسرے یہ کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے. تیسرے واذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس ہو تو وہ اس میں خیانت کرے. یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی منافق کی، اور اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ 3 کام مومن کے کام نہیں، اور جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ صحیح معنی میں مسلمان اور مومن کہلانے کا مستحق ہے. یہ منافقوں کے کام. ان میں سے 2 چیزوں کا بیان پچھلے 2 جمعہ میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے محض بیان کی حد تک محدود نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تیسری بات ہے، تیسری صفت جو منافق کی بیان فرمائی، تیسری علامت جو منافق کی بیان فرمائی، وہ ہے امانت میں خیانت. یعنی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے. اور 1-2 آیتیں اور حدیثیں نہیں ہیں، بہت سی آیتوں اور احادیث میں امانت کے اوپر زور دیا گیا ہے، امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ. اور اس درجہ اس کی تاکید فرمائی گئی کہ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. ایمان کا گویا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت میں خیانت نہ کرے. لیکن جس بات کی طرف آج کی مجلس میں توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کا مفہوم اور مطلب بہت محدود سمجھا ہوا ہے. ذہنوں میں امانت کا تصور یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لے کر آئے اور کہے کہ بھائی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، جب میرا موقع ہوگا تو میں آپ سے لے لوں گا، تو یہ امانت نہیں. اور کوئی شخص اس امانت کو ٹھیک سے نہ رکھے، کھا پی جائے، اور جب وہ شخص مانگنے آئے تو اس کو انکار کر دے، نہ دے، یہ خیانت ہوئی. یہی تصور امانت اور خیانت کا ذہنوں میں ہے. بے شک یہ بھی امانت میں خیانت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے.
لیکن امانت صرف اس حد تک محدود نہیں ہے. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں امانت صرف اس بات کی حد تک محدود نہیں کہ کوئی کسی کے پاس پیسہ رکھوائے اس کو امانت رکھے، بلکہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. امانت پہ بہت ساری چیزیں داخل اور ان کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی کہ یہ بھی امانت ہے، اس کے ساتھ امانت جیسا سلوک کرنا چاہیے. امانت کے معنی اگر غور کریں تو عربی زبان میں امانت کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا. لہذا ہر وہ چیز کہ جو دوسرے کے اس طرح سپرد کی گئی ہو جس میں سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ امانت ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی مال، کوئی چیز، کوئی کام جو دوسرے کے سپرد کیا گیا اور سپرد کرنے والے نے اس بھروسے پر سپرد کیا کہ یہ شخص اپنے اس سلسلے میں اپنے فریضے کو بجا لائے گا اور اس میں کوتاہی نہیں کرے گا، جب یہ بھروسہ کیا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ امانت ہے. تو بے شمار چیزیں اس میں داخل ہیں. بلکہ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ازل میں، یوم الست میں عہد لیا، انسانوں سے عہد لیا تھا نا، تو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا تم میری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے. سب نے کہا کہ کریں گے. تو یہ عہد جو لیا گیا اس کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں امانت کے لفظ سے تعبیر کرا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی زمین پر، پہلے زمین پر پیش کی، اس سے کہا کہ تم اٹھاؤ گی یہ امانت کا بوجھ، اس نے کہا جی نہ، اس نے انکار کر دیا. پھر آسمانوں پر پیش کی کہ تم اٹھاؤ گے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. پہاڑوں پر پیش کی تم اٹھاؤ گے اس امانت کا بوجھ، انہوں نے بھی انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرے سب کہ یہ امانت کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب اس حضرت انسان کے اوپر پیش کی گئی تو یہ جناب بڑے بہادر بن کر آگے بڑھ کر انہوں نے اٹھا لیا کہ جی ہم ٹھیک ہے میں اٹھاؤں گا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور جاہل تھا انسان کہ اس نے بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا اور یہ نہ سوچا کہ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ میں اس امانت کے بوجھ سے عاجز رہ جاؤں اور نہ اٹھا سکوں تو انجام خراب ہوگا. خیر اس آیت کی تفسیر تو بڑی لمبی ہے اور اس وقت اس میں جانا نہیں ہے. اب جو کر رہا تھا وہ یہ کہ اس بوجھ کو جو دیا جا رہا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعبیر فرمایا امانت کے لفظ کہ ہم نے امانت پیش انسان کے اوپر، اس نے اٹھا لی. یہ امانت کیا تھی، کیا امانت تھی جو پیش کی جا رہی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ امانت کے معنی یہی ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ایک زندگی دی جائے گی، اس کے اندر تمہیں اختیار دیا جائے گا اچھے کام کرنے کا بھی، برے کام کرنے کا بھی. اچھے کام کرو گے تو ذرا ہمیشہ ہماری خوشنودی حاصل ہوگی، جنت کی ابدی اور دائمی نعمتیں تمہیں حاصل ہوگی. اور اگر برا کام کرو گے، بری طرح زندگی گزارو گے تو اس میں ہمارا غضب ہوگا، ہمارا عذاب ہوگا، جہنم کا ابدی عذاب تمہارے حصے میں آئے گا. تو بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے کہ نہیں کہ ایسی زندگی تمہیں دی جائے، اختیار دیا جائے اور اس کے بعد پھر تم ایسے اپنی کارگزاری دکھاؤ؟ تو اوروں نے انکار کر دیا. انسان نے کہا کہ ٹھیک میں کرنے کے تیار ہوں. تو حافظ شیرازی تھی وہ فرماتے ہیں کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، برے فال بنا میں من دیوانہ زدہ. کہ آسمان سے تو یہ بوجھ اٹھا نہیں، اس نے انکار کر دیا کہ جی میرے بس کا نہیں ہے. اور یہ حضرت
یہ مشت استخوان انہوں نے اٹھا لیا، پورے افعال میرے نام پر پڑھ لیا. خیر، تو اس کو جو تعبیر فرمایا امانت سے، اس کے معنی یہی ہے کہ پوری زندگی ہماری امانت، اور اس امانت کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارا. تو سب سے بڑی امانت جو انسان کے پاس ہے، جس سے کوئی بھی انسان مستثنا نہیں، اور امانتیں تو وہی ہوتی ہیں جو کوئی کسی کے پاس رکھواتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہی نہیں، لیکن ایک امانت ایسی ہے جو ہر انسان کے پاس ہے، کوئی انسان مستثنا نہیں. وہ ہے خود اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کے اعضاء، اس کے جوارح، اس کے اوقات، اس کی توانائیاں، یہ ساری کی ساری یہ چیزیں امانت. کیا یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں یہ ہاتھ ہے تو میں اس ہاتھ کا مالک ہوں، یہ آنکھ مجھے ملیں گے تو آنکھ کا میں مالک ہوں، ناک ملی ہے، کان ملے ہوئے ہیں جس کا مالک؟ یہ سارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں کہ جس طرح چاہیں استعمال کریں. یہ امانت ہے، اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی یہ نعمتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے، لہذا یہ سب ہمارے پاس امانت ہے. اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اعضاء کو، اپنے اس وجود کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اسی کام میں صرف کریں جس کے لیے یہ دی گئی. اس سے علاوہ کہیں اور صرف کریں گے تو یہ اس امانت میں خیانت ہے. یہ امانت میں خیانت. تو مثلا آنکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت ہے، آنکھ اس نے عطا فرمائی، ایسی نعمت ایسی نعمت ایسی نعمت کہ ساری دنیا کی مال و دولت خرچ کر کے بھی اگر کچھ حاصل کرنا چاہے نہیں حاصل ہو سکتا. اگر اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ بچپن سے پیدائش کے وقت سے لگی ہوئی ہے یہ سرکاری مشین اور کام کر رہی ہے، تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت خرچ کرنی نہیں پڑی، اس واسطے سے قدر معلوم نہیں ہوتی. جس دن خدا نہ کرے اس آنکھ کی بینائی پر کوئی ادنا سا نقص آ جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ بینائی جاتی نہ رہے، اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ کیا قدر و قیمت. آدمی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد بھی اس بات پر تیار رہتا ہے کہ ساری دولت چلی جائے مگر ایک آنکھ کی مجھے بینائی اور روشنی مل جائے گا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی، اور اتنی نعمت دے رکھی کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت، نہ اس کے اوپر کوئی ماہانہ خرچہ، نہ ماہانہ کرایہ، نہ کچھ، مفت ملی ہوئی. لیکن یہ دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت کہ دیکھو یہ تمہیں دی ہے، لیکن اس کو فلاں کام میں صرف کرو گے. چند کام ایسے ہیں جن میں صرف نہیں کرو، اور سب جگہ خرچ کرنا چاہے. خوب آرام سے دیکھو، دنیا نظارہ کرو، اس دنیا کے مناظر سے لطف اٹھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کو منع کر دیا کہ اس سرکاری مشین کو اس کام میں استعمال نہ کرو. تو وہ کہہ دیا کہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ نہ ڈالی جائے، اس سے منع کر دیا. اب یہ امانت جو ہمیں ملی ہوئی تھی، اس کو ہم نے جب اس کام میں استعمال کیا کہ نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالی، تو یہ امانت میں خیانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت. اور اسی واسطے اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ تعبیر فرمایا خائنۃ الاعین کے لفظ. آنکھ کی خیانت، آنکھ کی خیانت یہی ہے کہ جہاں استعمال کرنا تھا وہاں نہیں ہو رہی، کسی اور جگہ استعمال کر رہے ہو، چوری چھپے استعمال کر رہے ہو. بغیر میں خود یہ جیسے کسی مالک کی سامان کو اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے اس کی آنکھ بچا کر استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ بھی کرتا ہے. اور بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. اور اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وعید بیان کیا. اللہ، اور صحیح جگہ استعمال کرو اس نعمت کو، اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو. پہلے بھی سنا چکا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص باہر سے گھر میں داخل ہوا
اور گھر میں اپنی بیوی پر محبت کی نگاہ ڈالی. شوہر نے بیوی کو محبت سے دیکھا, بیوی نے شوہر کو محبت سے دیکھا. حدیث میں فرمایا کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کیا, اگرچہ اپنی ذات کی لذت کے لیے کیا, اپنے فائدے کے لیے کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا, اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی. اور اسی کو غلط جگہ استعمال کرو, غلط چیز میں استعمال کرو تو وہ امانت کا خیال. کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا سننے کے لیے, اور سب کچھ اجازت دے دی, جو چاہو سنو. چند چیزوں پر پابندی لگا دی کہ بھائی یہ گانا بجانا نہ سنو, موسیقی یہ نہ سنو, یہ غیبت نہ سنو, غلط سلط باتیں نہ سنو, اس کے اوپر پابندی لگا. اب اگر یہ کان اس کام میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ امانت کا خیال. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, ایسی چیز کہ جناب بچپن سے چل رہی ہے, مرتے دم تک کام کر رہی ہے, ایک ذرا سی حرکت سے زبان کی اور خدا جانے کیا کیا کام انسان لے رہا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک مرتبہ اس زبان کو ہلا کر کہہ دو سبحان اللہ, الحمدللہ, ایک مرتبہ کہہ دو زبان ہلا کر, اور جس نے فرمایا کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا, ایک مرتبہ سبحان اللہ. اتنی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت کہ اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کی. لیکن استعمال کیا اس کو جھوٹ بولنے, استعمال کیا اس کو غیبت کرنے, استعمال کیا اس کو دلاداری کرنے, استعمال کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں, تو یہ امانت کا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تو اعضاء کی بات ہوئی, یہ پورا وجود ہمارا اللہ کی امانت. اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی چیز ہے یہ, لہذا جو چاہو کر لو اس کے ساتھ, اسی لیے خودکشی کرنا حرام قرار دیا. خودکشی کیوں حرام؟ بھائی ایک آدمی اپنے آپ کو خود نقصان پہنچانا ہے, پہنچا دے, لیکن خودکشی اس لیے حرام کہ یہ جان, یہ زندگی, یہ وجود, یہ اعضاء, یہ جوارے, یہ تیرے ہیں نہیں, یہ تو ملکیت کسی اور کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تمہارے پاس یہ سب کچھ جو ملا ہوا ہے یہ سب امانت ہے, لہذا اس کو خودکشی کرنا چاہیے. کوئی آدمی, یہ بتائیے, کوئی آدمی اگر اپنی